بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن اور حسین کا بچپن کیسا تھا؟ کربلا کی درد بھری داستان سننے سے پہلے حضرت حسن اور حسین کے بارے میں جان لیجئے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اسلام کے نام پر اپنی جان قربان کرنے والے حسن اور حسین معمولی انسان نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں میں سب سے زیادہ قریب حضرت امام حسن اور حسین کا ذکر آتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ حسن اور حسین میرے دو خوشبودار پھول ہیں، اور حضرت حسن اور حسین یہ دو ایسے بچے تھے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ ان دونوں کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حسن اور حسین جنت کے پھول ہیں اور یہ جنت کے سردار ہیں۔ جو ان دونوں سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو ان دونوں سے نفرت کرے گا اس نے مجھ سے نفرت کی۔ حضرت حسن کی پیدائش 3 ہجری میں ہوئی اور حضرت حسین کی پیدائش 4 ہجری میں ہوئی۔ حضرت حسن اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین سے 1 سال بڑے تھے۔ جب حضرت حسن کی پیدائش ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اور جلدی سے حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے، اور پھر حضرت حسن کو گود میں لے کر حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی، تم نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو حسن ہے۔ اور پھر جب 1 سال بعد حضرت حسین کی پیدائش ہوئی تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اور جلدی سے حضرت فاطمہ کے گھر آئے اور اپنے نواسے کو گود میں لیتے ہوئے فرمایا کہ اے علی، تم نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اس بچے کا نام حرب رکھا ہے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو حسین ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محبت کرتے تھے حضرت حسن اور حسین سے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت حسن کے رونے کی آواز آنے لگی، تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھ کر حضرت فاطمہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اے فاطمہ، میرا بچہ حسن کیوں رو رہا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتہ کہ ان کے رونے سے میں بے چین ہو جاتا ہوں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ حضرت حسن کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے گھر آئے تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی دونوں سو چکے تھے، جبکہ حضرت حسن بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ تو رونے کی آواز سن کر حضرت فاطمہ اٹھنے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، تم لیٹی رہو، اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن لیا اور بکری کے دودھ کو دوہا اور پھر حضرت حسن کو اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا۔ حضرت حسن نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور پھر خاموشی سے سو گئے۔ ناظرین، اس طرح ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے کہ حضرت حسن اور حسین مسجد میں آ گئے اور چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے پاس آ کر کھیلنے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو حضرت حسن اور حسین آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گئے، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا کہ کہیں اچانک سجدے سے اٹھنے کی وجہ سے بچوں کو چوٹ نہ لگ جائے۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ فرمایا کہ صحابہ کرام کو شک ہونے لگا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ دوستو، یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن اور حسین سے محبت۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، حسن اور حسین کہیں کھو گئے ہیں، بہت دیر سے نظر نہیں آ رہے ہیں، فاطمہ بہت پریشان ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے فرمایا کہ جلدی اٹھو اور میرے بچوں کو تلاش کرو۔ تمام صحابہ کرام مدینہ میں پھیل گئے اور تلاش کرنے لگے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا، یہاں تک کہ دور ایک پہاڑ کے اوپر دیکھا کہ حسن اور حسین دونوں ایک دوسرے سے لپٹے کھڑے ہیں اور ان کے سامنے کالا ناگ ہے، اس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ یہ ناگ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تاکہ حسن اور حسین آگے جنگل میں نہ جا سکے۔ جب اس ناگ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ دوسری طرف چلا گیا اور بل میں داخل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر فوراً حضرت حسن اور حسین کو گلے سے لگایا اور ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بچوں، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو، تم اللہ کے نزدیک کتنی عزت دار ہو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو دائیں کندھے پر اور حضرت حسین کو بائیں کندھے پر سوار کیا اور انہیں لے کر مدینے کی طرف چل دیے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ کر میں نے ان دونوں بچوں سے کہا کہ آج تمہاری سواری بہت اچھی ہے، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری کے ساتھ سوار بھی بہت اچھے ہیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین بڑے ہو کر بہت زیادہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے اور ان کی زندگی کا مکمل حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی اس بات کی پیشن گوئی کر دی گئی تھی کہ حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں کو شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اہل بیت اور تمام صحابہ کی حقیقی محبت نصیب فرمائے اور ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔